اس حدیث میں ایک قصہ ہے جس سے نبی علیہ السلام کی معیشت اور آپ کی تنگی عیش ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ محدث امت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، فی ساعت، ایسی گھڑی میں، لا یخرج فیہا، اس گھڑی میں آپ کبھی گھر سے نکلا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ولا یلقاہ فیہا احد، اور اس گھڑی میں کوئی آپ کو ملتا بھی نہیں تھا، ملاقات بھی نہیں کرتا تھا، لگتا ہے کہ یہ دوپہر کی گھڑی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو فاضاہ ابو بکر، سامنے ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ فقال ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں کیا چیز گھر سے لائی ہے، تم باہر کیوں آئے ہو؟ قال، عرض کیا، خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے نکلا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لوں، وانظر فی وجہہ، اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لوں، والتسلیم علیہ، اور آپ کو سلام کر سکوں۔ ابو بکر صدیق بھی بھوک سے تھے، اپنی بھوک انہوں نے ظاہر نہیں کی، بلکہ یہ باتیں عرض کر دی کہ میں آپ سے ملنے اور آپ کا چہرہ دیکھنے گھر سے نکلا ہوں اور آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ فلم یلبث ان جاء عمر، تھوڑی دیر بعد عمر بھی آ گیا۔ فقال ما جاء بک یا عمر، عمر تم گھر سے کیوں آئے ہو، تمہیں گھر سے کس چیز نے نکالا؟ قال، عرض کیا کہ الجوع یا رسول اللہ، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک سے بے قرار ہو کر نکلا ہوں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، مجھے بھی بھوک ہی لگی ہوئی ہے اور میں بھی بھوک سے بے قرار اپنے گھر سے آیا ہوں باہر۔ فانطلقوا الى منزل ابی الہیثم ابن التیہان الانصاری، یہ تینوں دوست، ایک صحابی ابو الہیثم انصاری صحابی ابو الہیثم ابن التیہان کے گھر کی طرف چلے گئے۔ وکان رجلا کثیر النخل والشاء، اس صحابی کے پاس بہت سی کھجوروں کے درخت تھے اور بہت سی بکریاں بھی تھی، شاد ان کی جمع۔ ولم یکن لہ خادم، اور پاس کوئی نوکر نہیں تھے۔ فلم یجدوہ، جب اس کے گھر پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ فقالوا لامرأتہ، تو انہوں نے اس کی بیوی سے کہا، این صاحبک، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ فقالت، اس نے عرض کیا کہ انطلق، وہ باہر گئے ہیں، یستعذب لنا الماء، ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے۔ یستعذب عذب سے الماء العذب، مشکیزہ لے کر گئے ہیں میٹھا پانی بھر کے لانے کے لیے۔ فلم یلبثوا ان جاء ابو الہیثم، تھوڑی دیر بعد ابو الہیثم بھی گھر پہنچ گئے۔ بقربۃ یدعبها، اپنی پشت پر مشکیزہ لادے۔ فوضعها، اسے رکھا۔ ثم جاء، پھر وہ آیا۔ یلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے چمٹ گیا۔ ویفدیہ بابیہ وامہ، اور اس کی زبان پر مسلسل یہ جملے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ
کہ اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، ابو بکر و عمر کو دیکھا، تو بے ساختہ یہ کہہ اٹھا کہ ما علی وجہ الارض اکرم اضیافا منی اليوم، کہ آج اس وقت پوری روئے زمین پر مجھ سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا، جس کے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور ابو بکر و عمر بن گئے، تو اس وقت کون مجھ سے خوش نصیب ہوگا؟ ثم انطلق بهم الى حديقته، پھر ابو الہیثم اپنے تینوں مہمانوں کو اپنے باغ میں لے گیا، فبسط لهم بساطا، اور ایک قالین یا چادر بچھا دی ان کے بیٹھنے کے لیے، ثم انطلق الى نخلة، اور پھر وہ ایک کھجور کے درخت پہ چڑھا، فجاء بقنب، اور ایک خوشہ توڑ کر لایا، فوضعہ، اور وہ آپ کے سامنے رکھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تنقیت لنا من رطبہ، تم جو تر کھجوریں، رطب کھجوریں تھیں، صرف وہی لے کر آ جاتے، یہ ساتھ بسر اور خشک کھجوریں ساتھ نہ لاتے۔ فقال یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اردت ان تختاروا او تخیروا من رطبہ و بسرہ، میری یہ خواہش تھی کہ آپ چن چن کر کبھی رطب کھائیں اور کبھی بسر کھائیں، ایک ہی طرح کی نہ ہوں بلکہ دو طرح کی ہوں، تاکہ کبھی یہ اور کبھی وہ آپ کھائیں۔ فاکلوا وشربوا، تینوں ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، من ذلک الماء۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم هذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم قیامت کے دن سوال کیے جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ تو ابھی جو ہم نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، ان نعمتوں کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہمیں کیا نعمتیں میسر آئیں؟ ظل بارد، ٹھنڈا سایہ، رطب طیب، عمدہ کھجوریں، وماء بارد، اور ٹھنڈا پانی، یہ تین نعمتیں ہمیں نصیب ہوئیں اور ہم نے وہ استعمال کی۔ قیامت کے روز ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ فانطلق ابو الہیثم لیصنع لهم طعاما، ابو الہیثم پھر وہاں سے اٹھے اور گئے کھانا تیار کرنے کے لیے، انہیں کھجوریں پیش کی، ایک جیسے آج کل اسٹارٹر کہا جاتا، کھانا ابھی باقی ہے تو کھانا تیار کرنے کے لیے اٹھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحن لنا ذات ضر، کہ ہمارے لیے جو بکری ذبح کرو وہ دودھ والی نہ ہو، جو بکری دودھ دیتی ہے اس کا آپ کے لیے فائدہ، بچوں کے لیے فائدہ، صبح شام بکری دودھ دیتی ہے، بچے پیتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو بکری اگر ذبح کرنا چاہ رہے تو دودھ والی نہ ہو۔ فذبح لهم اناقا جدیا، ابو الہیثم نے ذبح کیا یہ بکری یا بھیڑ، فاتاہم بها، اور وہ لے کر ان کے لیے آئے پکا کر تیار کر کے، فاکلوا، تو ان تینوں دوستوں نے وہ کھانا کھایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔